الصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. روحانی اور اصلاحی پروگرام میں ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں. کثیر تعداد میں مستورات بھی پردے میں اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا شیخ طریقت مولانا خورشید صاحب دام برکات ملالیہ، حضرت مولانا مفتی رشید خورشید صاحب دام برکات ملالیہ اور دیگر یقیناً بہت سے علماء موجود ہیں. خاص طور پہ ہمارے محترم حضرت مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل میں، ہمت استقامت میں، زندگی اور صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر طرف سے ان کی ہر طریقے پہ حفاظت فرمائے. ارادہ تو کچھ تھا لیکن یہاں کے پتہ نہیں طبیعت میں بار بار یہی بات آئی کہ میں ذکر کے حوالے سے ہی آپ سے بات کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو فرش پہ یاد کرے گا، میں عرش پہ یاد کروں گا. مجلس میں یاد کرے گا، فرشتوں کے مجالس میں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. میرے بندے اگر تو راحت و سکون کے لمحات میں یاد کرے گا، میں تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا. سبحان اللہ. راحت و سکون کے لمحات ہیں. نرم گرم بستر پر میں نے رب کو یاد رکھا. اگر میں زندگی کے کسی موڑ پہ زحمت کا شکار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس لمحات میں یاد رکھے گا. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ فقر و فاقہ کی شکار ہے لیکن اپنے گھر کی چھت اسے نصیب ہے. اپنے گھر کے چھت کے نیچے زندگی یقیناً پرسکون گزرتی ہے. ایک دن بھوک کی شدت ہے، کھانے کی قلت ہے. چند نوالے سامنے رکھے اور اسے اٹھا کے اپنے منہ کا نوالہ بنانے ہی والی تھی. دروازے پہ صدا لگ گئی کہ اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. اس خاتون نے اس راحت کے لمحات میں اپنے منہ کے نوالے اٹھائے اور اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دی. وقت صبر و تحمل سے گزارا. کچھ دن گزرنے کے بعد رشتہ داروں کے ہاں بامر ضرورت جانا پڑا.
اتفاق سے راستہ کچھ جنگل کے ماحول سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، بچے کو اٹھایا اور یہ اس راستے پہ چل پڑی۔ جنگل میں تھوڑا ہی سفر کیا کہ نظر پڑی کہ ایک بھیڑیا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چند ہی لمحے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کا رخ بھی میری طرف ہے۔ جب بھیڑیا تیزی سے بڑھنے لگا، یہ پریشان ہو کے دوڑ پڑی۔ جیسے ہی دوڑی، بچہ ہاتھ سے چھوٹا نیچے گرا۔ بھیڑیا نے لپک کے بچے کو اپنے منہ میں اٹھایا اور سیدھا دوڑ گیا۔ اب ماں ہے جو اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو موت کو منہ کا نوالا بنتا ہوا دیکھ رہی ہے، تڑپ گئی، زار و قطار روتے ہوئے رب سے التجا کرنے لگی، اللہ میرے بچے کو موت کے منہ سے بچا لینا، میرے بچے کو میرے ہاتھوں میں لوٹا دینا۔ بے قرار ہے، رب کو پکار رہی ہے۔ بھیڑیا تیزی کے ساتھ سیدھ میں دوڑ رہا ہے کہ اچانک ایک درخت سے ایک انسان نوجوان نے چھلانگ لگائی۔ بھیڑیا نے جب انسان کو اپنے سامنے اچانک پایا تو راستہ پلٹنے کے لیے جیسے ہی مڑا، بچہ منہ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ بھیڑیا تیزی سے آگے نکلا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کے بچے کو اٹھایا، قدموں کو پلٹتے ہوئے اس کے ماں کے پاس آ کے اس کے ہاتھوں میں لوٹا کے واپس جانے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹا اپنا تعارف تو کرا دینا، تو انسان نہیں، میرے لیے اللہ کے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے۔ نوجوان نے قدم روکے، کہنے لگا، ہاں اماں، واقعی میں انسان نہیں، میں رحمت کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے تیری مدد کے لیے انسانی شکل دے کے بھیجا ہے۔ ایک دن تو راحت و سکون کے لمحات میں تھی، تو نے اپنے منہ کے نوالے اٹھا کے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ آج اللہ نے تجھے اس زحمت کے لمحات میں یاد کرتے ہوئے موت کے منہ کا نوالا تیرے ہاتھوں میں لوٹا دیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا راحت میں یاد کرے گا تو زحمت میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر کاروبار کی فراوانی ہوتی ہے تب بھی رب یاد نہیں آتا، اور اگر بندش اور پریشانی آ جائے تب بھی رب کا در یاد نہیں۔ پھر میں در در پہ جاتا ہوں، کہیں حساب کتاب کروایا، کہیں فائل نکلوایا، کہیں کتاب کھلوائی، نہ راحت میں مجھے رب یاد رہا، نہ زحمت میں نے رب کو یاد رکھا، جبکہ رب کہتا ہے میرے بندے راحت میں یاد کر، زحمت میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا معصیت میں یاد کرے گا تو مصیبت میں یاد کروں گا۔ معصیت کے لمحات ہیں، یہ اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیا۔ اللہ کہتا ہے میں مصیبت کے لمحات میں تجھے مصیبت سے بچا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 دوست ایک غار میں پہنچے، ایک چٹان آئی اور غار کو بند کر گئے، بالکل پیک کر گئے۔ تینوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی ہی میں قبر بن گئی، نہ ہوا کا جھونکا ہے، نہ سورج کی کرن، کوئی داخل نہیں ہو رہا ہے۔ غار میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ایک کے دل میں بات آئی، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، یہاں تو ایسی گمنامی کی موت مریں گے کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ تینوں اپنے ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک عمل جو ہم نے خالص اللہ کے رضا کے لیے کیا ہو، اس عمل کو رب کے سامنے پیش کر کے رب سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ اس پہ اتفاق ہوا اور اپنے ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالنے لگے۔ ایک نے دعا کا آغاز کیا، کہنے لگا اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری لیے بغیر اطلاع کے چلا گیا، میں اس کے انتظار میں رہا، لوٹ کے نہ آیا، اس کے تلاش میں رہا، نہ پا سکا، میں نے اس کے مزدوری کی رقم ایک طرف کر کے رکھ دی، اتنا وقت گزرا کہ اس کے استعمال ہونے کا خطرہ لاحق ہوا، میں نے اس کی حفاظت کے لیے تدبیر یہ بنائی، اس رقم سے ایک بکری خریدی، اسے پالتا رہا، اس نے بچے دیے، انہیں سنبھالتا رہا، اتنا طویل عرصہ گزرا کہ ایک ریوڑ کی شکل بن گئی۔ اللہ کی شان، اچانک وہ مزدور کہیں سے آ لیا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، تیرے انتظار میں رہا، تیرے تلاش میں رہا۔ وہ کہنے لگا جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو، یا اللہ اگر میرے تیری رضا کے خاطر، اسے ہاتھ سے پکڑ کے
کے بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے کے گیا. میں نے کہا یہ پورا ریوڑ تیری مزدوری ہے, ساتھ لے جا. وہ اس وقت اس کی آنکھیں نم ہو گئی, کہنے لگا میری عزت نفس کو کیوں مجروح کرتے ہو, میں تو چند سکوں کے بدلے میں مزدوری کرتا ہوں, جو حق بنتا ہے مجھے دے دو, میرے ساتھ استہزاء نہ کرو. یا اللہ اگر تیری رضا کے خاطر میں نے پورا بکریوں کے ریوڑ سے مزدوری میں دے کے رخصت کیا تو اس عمل کا واسطے دیتا ہوں, پریشانی کو ٹال دینا. روایت میں آتا ہے دعا کا مکمل ہونا تھا, چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے. یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا, اگر میں اور آپ اپنے معاملات میں امانت و صداقت رکھیں گے تو اللہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا. سبحان اللہ. آج کا ہر شخص پریشان ہے, میری تجارت اور کاروبار میں رکاوٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں. ایک خوبصورت اصول ملا, اگر میں اپنے معاملات کو امانت و صداقت کے بنیاد پہ چلاؤں گا اللہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا کے رکھ دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرے نے دعا کا آغاز کیا. اللہ میری ایک بڑھیا ماں تھی, مزدوری کرتا تھا, شام کو جب گھر آتا دودھ کا پیالہ گرم کر کے میرے ماں کے پاس حاضر ہو جاتا. جب ماں دودھ کا پیالہ نوش کر لیتی پھر بچوں کی طرف لوٹ جاتا تھا. حسب معمول ایک رات آیا تو ماں پہلے ہی نیند کے آغوش میں جا چکی تھی. میں نے ماں کو جگا کے تکلیف دینا برداشت نہ کی, خود تکلیف برداشت کرتے ہوئے انتظار میں کھڑا ہو گیا. رات کا آدھا حصہ گزرا, ماں نہ جاگی, اکثر حصہ گزرا نہ جاگی, حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں تو میری ماں نے آنکھ کھولی. میں نے آگے بڑھ کے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا. جب ماں نے نوش کر لیا تو پھر میں بچوں کی طرف لوٹا. اللہ اگر ماں کی خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے, اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں, پریشانی کو ٹال دینا. اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک جاتی ہے. زندگی کی امید بڑھ گئی اگرچہ ابھی نکلنے کا راستہ نہیں. دوسرا اصول معلوم ہوا, ماں باپ کی خدمت زندگی کی رکاوٹوں سے بچا لیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. ماں باپ کی خدمت یہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ہاں دیکھیں, کائنات میں دو ہستیاں ہیں صرف جو ماننے نہ ماننے والوں دونوں سے محبت کرتی ہیں. یا اللہ کی ہستی ہے یا اماں کی ہستی. سبحان اللہ. دونوں کے حروف بھی ایک جتنے ہیں, وزن بھی ایک جیسا ہے, اثرات بھی ایک جیسے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے, تکلیف میں مبتلا ہو جائے, وہ یا اللہ کے سکون محسوس کرتا ہے یا اماں کے سکون محسوس کرتا ہے. یا اللہ ہے جو ماننے نہ ماننے والوں دونوں سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا. یا اماں کی ہستی ہے جو فرمانبردار نافرمان دونوں بیٹوں سے محبت کرتی ہے. ہاں فرما بردار سے محبت کا اظہار ہوتا ہے, نافرمان کی محبت دل میں چھپائی بیٹھی ہوتی ہے. رات کی تاریکی چھا گئی, نافرمان بیٹا گھر نہ پہنچا, گھر کا ہر فرد نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے. ایک ماں ہے جو کروٹ پہ کروٹ لیتی ہے, نگاہیں دروازے پہ جمی ہیں, سوچتی ہے کہ میرا وہ بیٹا ابھی تک گھر نہیں لوٹا, معلوم نہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو. حتیٰ کہ جب وہی نافرمان بیٹا گھر میں قدم رکھتا ہے اس کے بعد ماں بھی آرام کی نیند سو جاتی ہے. محبت ہے لیکن چھپائے بیٹھی ہے. آج کی اولاد پتہ ہے کیا سوچتی؟ آج کی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھلا دیتے ہیں. یہ اولاد کی بھول تو ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ اولاد کو نہیں بھلاتے. یا اللہ بھلانے پہ کسی کو نہیں بھلاتا, یا ماں باپ ہیں جو بھلانے پہ نہیں بھلاتے. حدیث قدسی ہے, ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک. میرے بندے یاد کرے گا تجھے یاد کروں گا, اگر بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا. رب بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتا. یا پھر ماں باپ کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی ہے. ایک ماں باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, پڑھ لکھ گیا, باصلاحیت بنا,
ماں باپ کی آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رونتا ہو اس نے من پسند کی شادی کر لی، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، سعودیہ گھر والوں کے ساتھ سعودیہ پہنچ گیا، باصلاحیت باہنر تھا، کاروبار کا سیٹ اپ شروع کیا تو اسی میں مصروف ہو گیا۔ 2-4 سال نہیں 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ بھی واپس آ کے اس نے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی۔ طواف کر رہا ہے، ایک اللہ والے پہ نظر پڑ گئی، دل میں بات آئی کہ اللہ والا ہے، عالم دین ہے، آج تو اس کو اپنی دل کی بات کہہ دوں۔ پیچھے پیچھے طواف مکمل کیا، جب مکمل ہوا تو اس اللہ والے کے پیچھے گیا، لیکن حضرت میں آپ سے اپنے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے 25 سال ہو چکے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا، لیکن میرے ساتھ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، جب بھی میں حجر اسود پہ استلام کر کے قدم آگے بڑھاتا ہوں میرے کان سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تڑپ جاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں یہ در چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں، حاضری قبول ہی ہو نہ ہو میرے لیے تو کوئی اور در ہے نہیں۔ اس عالم دین اللہ والے نے کچھ سوچنے کے بعد نوجوان کو جواب دیا۔ ان کے ذہن میں ایک حدیث مبارک آئی کہ محبوب پیغمبر خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، مخاطب ہوئے، کعبہ یقیناً تو حرمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، لیکن ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بات ذہن میں آنی تھی کہ نوجوان سے کہنے لگے بیٹا لگتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، نوجوان کو اپنے ماضی کی کہانی یاد آ گئی، کسی کا کیا اپنے ماں باپ کا دل توڑ کے آیا۔ وہی ذہن بنایا، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی بستی کے سٹاپ پہ پہنچا تو قدم رک گئے۔ 25 سال میں بستی کی نقشے ہی تبدیل ہو چکے، اسے نہیں اندازہ کہ ماں باپ کو کس 4 دیواری میں چھوڑ کے گیا تھا۔ انتظار کرنے لگا، بستی سے ایک نوجوان آیا، آگے بڑھ کے کہنے لگا تو اس بستی کا رہنے والا ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ من پسند کی شادی کر کے انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور آج تک دوبارہ لوٹ کے آ کے اس کی خبر نہیں لی، کیا بتا سکتا ہے وہ کس 4 دیواری میں رہتے ہیں؟ نوجوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں 4 دن کا ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو دوبارہ آ کے خبر تک ماں باپ کی نہیں لی۔ 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی ماں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی کھلانے پلانے والا، خدمت کرنے والا نہیں، پڑوس میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے کبھی کوئی چیز دے کے کہتی ہے کہ جاؤ اس بوڑھی اماں کو کھلا کے آنا۔ جب میں بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہوں میری نگاہیں کیا دیکھتی ہیں، اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، جب میں کان لگا کے سنتا ہوں وہ آج بھی اپنے اس بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان تڑپ گیا، کہنے لگا وہ بدبخت میں ہوں، معلومات حاصل کی، آگے بڑھا، 4 دیواری پہ پہنچا، قدم رک گئے، ماں تو قریب نہیں آنے دے گی، ماں تو میرے سلام کا جواب نہ دے گی، کاش کہ اسے اندازہ ہوتا ماں تو وہی ہے جو پہلے کھلاتی پھر کھاتی تھی، پہلے پلاتی پھر پیتی تھی، سردیوں کی راتوں میں بچپن میں پیشاب سے بستر گیلا کر دیتا، مجھے اٹھا کے بستر کے خشک حصے پہ لٹا دیتی تھی۔ مختصر یہ کچھ سوچنے کے بعد پھر قدم بڑھائے، آگے گیا، چارپی کے پاس جا کے کہنے لگا اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا، اس لاغر جسم میں ایک زندگی کی لہر دوڑی، وہ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگی بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائی کی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ یہ کہا اور ایک نحیف سا ہاتھ کپ کپاتا ہوا آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہی وہ جسم جھٹکے سے گرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایک اللہ کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی، یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی۔ تو ماں باپ کی خدمت زندگی کے سفر میں چٹان جیسے رکاوٹوں کو ہلا دیتی۔ یہاں ضمناً ایک نقطہ دیتا جاؤں پھر اپنے بات کو آگے مکمل کرتا ہوں۔
تو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر زندہ ہیں، جب بھی گھر سے جانا، سفر پہ جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، دکان دفتر پہ جا رہے ہو، دعائیں لے کے جانا۔ اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو دعائیں دے کے جانا، اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ بعافیت گھر لوٹا دے گا۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجر اور بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا اور ملک شام چلے گئے، ایک عرصے بعد خواب دیکھا، رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے اگلے دن 80 اونٹ بیٹی کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اگلی رات پھر خواب آتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے پھر 80 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ چلے مکہ کی بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے تخیل اماں ہاجرہ نے سوچا ہوگا عرصے بعد والد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑی کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں تو بچے کو نہلایا بھی ہوگا، جو 7 یا 9 سال کی عمر کا بچہ ہے نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی۔ ابھی وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی عظمت عطا فرما دی۔ فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی اسلام موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ بے قرار اور پریشان ہیں۔ رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ موسیٰ نے بچے کو صندوق میں بند کیا، ماں بیٹی نے مل کے صندوق اٹھایا، صندوق دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا۔ پہلے ماں پانی میں اتری، صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا۔ اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، بچہ ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا۔ زندہ ہیں دعائیں لے کے جائیں، جا چکے ہیں دعائیں دے کے جائیں۔ روزانہ فجر کے بعد جو تلاوت ہو سکے اِسارے ثواب کر دیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بالفرض اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے تو پڑھا نہیں ہے اور مجھے پڑھنا نہیں آتا یا ٹائم نہیں بنتا، حدیث میں آتا ہے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرا وہ امتی جو صبح میرے پہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے نور سے میری شفاعت عطا کر فرما دیں گے۔ آسان کام، صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھ کے قبر میں پڑے اپنے بوڑھے ماں باپ کے اِسارے ثواب کر دیا کریں، نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو ماں باپ کی خدمت رکاوٹوں سے بچا لیتی ہے۔ تیسرے ساتھی نے دعا مانگی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت ہی حسین لیکن پاکیزہ پاک دامن بچی تھی، میں اسے میری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی، کہیں سے انتظام نہ ہو سکا، مامر مجبوری اس نے میرے سامنے اپنی ضرورت کو رکھا۔ میں نے دینے کا وعدہ کر لیا لیکن اس رقم کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا۔ معلوم نہیں وہ کس ہاتھوں مجبور تھی، اس وقت خاموش ہو گئی۔ جب میں گناہ کی ارادے سے بڑھنے لگا تو اس کی جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، نوجوان میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی رب سے ڈر جا۔ اللہ تیرا خوف میرے پہ طاری ہوا اور میں نے اپنے دامن کو بھی گناہ سے بچا لیا، اس کے دامن کو بھی گناہ سے بچا لیا۔ یا اللہ اگر معصیت کے لمحات میں تیری خوف اور یاد کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے ہمیں بچا لے۔ روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا، پوری چٹان غار سے ہٹ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دوائی سے پرہیز زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو تیسرا اصول معلوم ہوا، پہلا اصول معاملات میں امانت و صداقت، دوسرا اصول ماں باپ کی خدمت، اور تیسرا اصول گناہوں سے حفاظت۔
گناہوں سے بچنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ندامت کے آنسو بہت پسند آتے ہیں۔ جب یہ بندہ نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے، بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے، کوئی ماں بہن اور بیٹی، رب کے در پہ جھک کے ندامت کا آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ اس آنسو میں اس کے گناہوں کو بہا دیتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کے 2 گھونٹ، 2 قدم اور 2 قطرے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 گھونٹ اللہ کو تمام گھونٹوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک غصے کا گھونٹ، جب یہ غصے کا کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے اللہ کو اس کے عمل بہت پسند آتا۔ جتنی مرتبہ دنیا میں غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو آج معاشرے میں آباد گھر اجڑ رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ مزاج میں برداشت نہیں، غصے پہ کنٹرول نہیں، آباد گھر اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مزاج کے خلاف کوئی بات یا کام ہو جائے تو بس برداشت سے باہر۔ غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کڑوے گھونٹ کو پینے کی کوشش کیا کریں۔ غصہ حرام ہے لیکن پی جانا اس کا حلال ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ سے بتاؤں کہ بعض ایسے فون آتے ہیں کہ سننا ہی برداشت نہیں ہوتا اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں گھروں میں یہ بیویاں کتنی دفعہ مرتی اور کتنی دفعہ زندہ ہوتی ہوں۔ یہ حالات میں گھروں میں صرف اس بنیاد پہ کہ مزاج میں برداشت نہیں، غصے پہ کنٹرول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ ہاں، اللہ کی یہ نسبت بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے، اس لیے لاج رکھیں، غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ پیار و محبت کی زندگی بسر ہو رہی تھی، کسی موڑ پہ طلاق کلامی کا شکار ہو گئے، خاوند انتہائی غصے میں، کچھ فیصلہ لینے پہ تیار، ذہن میں بات آئی اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ پیار و محبت سے پھر زندگی گزارنے لگا، کچھ عرصے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں تھی لیکن اللہ نے خاص کرم کر دیا۔ وہ کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا میرے بندے تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ اگر ہم نسبتوں کی لاج رکھیں گے تو رب میرے اور آپ کی لاج رکھے گا۔ بہرحال گناہوں سے حفاظت۔ ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت محبوب ہے، ایک غصے کا گھونٹ، دوسرا صبر کا گھونٹ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، داروغ رضوان سے کہیں گے دروازہ کھولو۔ وہ کہے گا ابھی تو میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تم پہلے داخل ہونا چاہتے ہو۔ یہ اصرار کریں گے، داروغہ انکار کریں گے، معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ہاں میرے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تمہیں آزماؤں گا، اگر تم نے صبر کا گھونٹ پی لیا، صبر کا دامن تھامے رکھا، میں بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔
تو یہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت محبوب، اور 2 قدم ایسے ہیں ایمان والے کے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ قدم جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب تک کہ بیمار پرسی کر کے گھر واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں گھوم رہا ہے۔ اور دوسرا وہ قدم جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کو یہ قدم اتنے پسند آتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو درج کروا دیتا ہے۔ اور 2 قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایک تو خون کا قطرہ، دین کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس قطرے کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شہید اتنا پسند آ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے غسل دینے کی ضرورت نہیں، اسی حالت میں رب کے حوالے کر۔ اور دوسرا ندامت کے آنسو کا قطرہ، جب ایمان والا رب کے در پہ جھک کے ندامت کا آنسو بہاتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب اور پسند آتا ہے کہ اس ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے بارے میں یقین کر چکا ہے سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنے میں اللہ کی رحمت کا جھونکا آئے گا، آنکھوں پہ پلکوں کے بالوں کو گویا ہی ملے گی، یہ گویا ہوں گے اللہ یہ ایک دن اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رو پڑا تھا، اس کے آنکھ سے قطرہ جدا ہو کے ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، اس میں اتنا بہاؤ بھی نہیں تھا کہ زمین پہ ٹپک جائے، فرمایا ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے دامن کو پھیلا کے دیکھیں، اگر ایسے قطرے موجود ہیں شکر ادا کریں، نہیں ہے تو فکر کریں، یہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ندامت کا آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت ہی محبوب، اور یاد رکھنا 2 چیزیں ایسی ہیں جو آسمان دنیا پہ نہیں ملتی، فرشتوں کی دنیا میں نہیں، قرآن کی تلاوت، ندامت کا آنسو۔ فرشتوں کو قرآن نہیں آتا، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے سوائے جبریل امین کے جو حافظ قرآن تھے، رمضان میں محبوب پیغمبر کے ساتھ 2 مرتبہ گردان فرمایا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کا جھمگھٹا آ جاتا ہے، انہیں گوئے کہ یہ دیکھ کے تعجب ہوتا ہے رب کا کلام اس بندے کی زبان پہ جاری، اور جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور ندامت کا آنسو، گناہ کا تصور نہیں آسمان کی دنیا میں، تو ندامت کے آنسو کا کیا تصور؟ فرشتے یہ ندامت کے آنسو جمع کر لیتے، اللہ آج تو ہم امپورٹڈ چیز لائیں جو ہماری دنیا میں نہیں ملتی، رب تو جانتا ہے، اظہار مقصود ہے فرشتوں پہ، فرشتوں کیا لائے ہو؟ یا اللہ تیرے بندے یا تیری فلاں بندی کے ندامت کے آنسو کے قطرے لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائمنڈ اور ہیرے کی قیمت لگا کے ان قطروں کو خرید لیتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ایسے قطروں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ندامت، مسلمان کے ندامت کے آنسوں میں کیمیکل اثر رکھا، یہ ٹپکتے تو چہرے پہ ہیں لیکن دل پہ لگے ہوئے زنگ و سیاہی کو دھو ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا خلیل دل کو دھو لیا کرو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، امت کو تعلیم دینا مقصود، خلیل دل کو دھو لیا کرو، یا رب جلیل انسان کے دل تک تو پانی پہنچتا نہیں، کیسے دھویا کروں؟ فرمایا خلیل میں انسان کا دل دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ گناہگار انسان کے ندامت کے آنسوں کے قطروں سے دھوتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ندامت کا آنسو جب گناہوں کے ڈھیر پہ پڑتا ہے تو اسے نیکیوں کے ڈھیر پہ بدل دیتا ہے۔ ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے گلے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی شان گلی کی دوسری طرف سے نمودار ہو گئے، اب یہ بے قرار ہوا، رنگے ہاتھوں پکڑ جاؤں گا، در فاروقی سے کون بچائے گا؟
وہی قدم روکے، دائیں بائیں نکلنے کا راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں، دل ہی دل میں رب کے دروازے پہ دستک دے دی، اللہ اقرار کرتا ہوں گناہ گار ہوں، تیرے در پہ جھکا نہیں، تجھے پکارا نہیں، لیکن بندہ تو تیرا ہوں، یا اللہ میری اس شراب کو سرکے پہ بدل دے، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم، رب تو جانتا ہے کہ دل کے گہرائی سے توبہ کر چکا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق پہنچے، نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سرکے کی بوتل، فرمائے بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتاتی ہے، کھول کے دیکھا تو باقی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی۔ رب نے بتلا دیا میرے بندے گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ آئے گا، ندامت کا آنسو بہائے گا، میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا۔ ہاں رب قادر ہے، رب تو اپنے بندے کی طلب و تڑپ کو دیکھتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اسلام سے واقف ہے۔ آپ کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا۔ آپ ہمارے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، 10-12 سال تک ان کی خدمت میں رہے، کئی صحابہ سے علم پایا اور کئی بدری صحابہ کی زیارتیں آپ کو نصیب ہوئیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی رہی، سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اب ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد و میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی درس میں بیٹھا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کی مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ایک کان سے ماں کی بات سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ کہ ایک دن بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی چلی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ جوانی میں بیماری کی حالت میں چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصہ میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، ماں بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایک دن بعض دفعہ جب بیماری لمبی ہو جائے تو مریض کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ اس نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی تو بند آنکھیں کھولی، قدموں کی طرف بیٹھے ہوئے بڑی اماں کے چہرے پہ ڈالی، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، حضرت کی خدمت میں۔ حضرت میرا بیٹا اس کیفیت میں ہے اور اس آرزو کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کی شان حضرت حسن بصری نے کہا کہ میرا بیٹا آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ انتقال ہو جائے تو جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان حضرت حسن بصری نے نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، اصرار نہ کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی، پریشانی میں قدموں کو پلٹنے لگی۔ حضرت نے وضاحت کر دی، فرمایا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں آیا، رب کو پکارا نہیں، رب کے در پہ نہیں جھکا، میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں نے قدموں کو پلٹا، بیٹے کے قدمے میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے پہ جمالی، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں، دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا کہ ماما کو برداشت نہ ہوا۔ آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی میں چلا گیا۔ ندامت کے آنسو جاری ہو گئے، ماں تڑپ رہی ہے۔ اللہ کی شان چند لمحے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں
اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا اگر میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں پریشانی میں دروازے کی طرف دوڑی، کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مارتے ہوئے کہنے لگی، حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا ہاں، جب تو نے بیٹے کی آرزو کا اظہار کیا میں نے انکار کر دیا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا، تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتا ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکی پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نوجوان کو ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے گناہوں کو نیکی پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اللہ کو مسلمان کا ندامت کا آنسو بہت محبوب ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک عربی صحابی محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آتے اپنے انداز سے سیدھا سیدھا سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے بندوں کا حساب کون لے گا؟ محبوب نے فرمایا کہ بندوں کے حساب رب خود لے گا۔ یہ سننا تھا، جھوم کے کہنے لگا، مجھے رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تبصرہ کرتے ہوئے جانے لگا، صحابہ آگے بڑھے، کہا کہ یہ سوال ہوا، یہ جواب ہوا، اور پھر آپ نے اس انداز سے تبصرہ کیا، کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب کہتا ہے میں صرف رب نہیں بلکہ رب کریم ہوں، اور جو ذات کریم ہوتی ہے وہ جب اپنے مخالف کو گرفت میں لے لیتی ہے سزا نہیں دیتی بلکہ معاف کر دیتی ہے۔ تو میرا رب بڑا کریم ہے، سچی توبہ کر لیں، رب کے ساتھ صلح کر لیں، رب کے ساتھ جڑ جائیں، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر اور آخرت بھی سنور جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔